اللہ دی توفیق نال کوئی متنفس اس کو خالی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تازہ تازہ فوت ہو چکے سن. حضرت عثمان کو گزرے، بخاری مسلم شریف وچ حدیث ہے کہ انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیتا، پھر پیچھا ہٹ گیا کہ السلام علیکم، کوئی جواب نہیں دیتا. تیسری مرتبہ کیا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں. جڑے پاسے جا رہا سی حضرت عمر ادھر نہیں گیا، ہٹ کے فوراً سپریم کورٹ کی عدالت میں جا کے رون کھڑا ہو گیا. ابو بکر صدیق پوچھ دین ما ختمک یا عمر، کہ گل کیا حال ہے؟ ما یبکیک یا عمر، تینوں کیڑی چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آخر لگے جی جناب میں رو اس واسطے رہا مینوں افسوس ہے، جدوں تک اللہ دے پاک رسول زندہ رہن تے اساں جفیاں پا کے رہے ہاں، ایک دوجے نالوں نکھڑے بھی کدے نہیں. کتنا ظلم ہے کہ اللہ دے رسول نے اکھاں نوٹیاں دنیا تو ٹر گئے تے ہن ساڈے سلاماں دا جواب بھی کوئی نہیں دیندا. اللہ اللہ، اتنے دل نکھڑ گئے، اتنیاں دوریاں ہو گئیاں، اتنے مزاج بگڑ گئے، یہو جے توغل دے اندر آ گئے، محبتاں بھی ٹوٹ گئیاں، پیار بھی ٹوٹ گئے، الفتاں بھی ٹوٹ گئیاں، رشتے تے ناتے بھی ٹوٹ گئے. یہ تے اپنی جگہ تے رہ گیا. او محمد پاک دا جان نشین، میں 3 مرتبہ کیا السلام علیکم، مگر اللہ دی قسم ہے حضرت عثمان نے مینوں جواب بھی نہیں دتا. صدیق اکبر بیٹھ نہ سکے، کمب گئے، لرزہ اندامی آ گئی. اس وقت آخر لگے یار اے گل منن وچ تے نہیں آندی، ہن دل تے کردا ہے کہ میں عثمان نو عدالت وچ بلاواں. توجہ ہے نا، دل تے کردا ہے کہ میں عثمان نو ایتھے عدالت وچ بلاواں، مگر مینوں یاد آندا ہے کہ عثمان او ہے جن دے چہرے دا حیا اللہ بھی کردا ہے، تے جیڑا حیا محمد پاک بھی کردے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنویں دے کنارے تے بیٹھے تے اپنے پیر لٹکا کے خوہ وچ بیٹھے تے موٹی پنڈلی تو چادر ہٹا کے بیٹھے. ابو بکر صدیق آئے تمہیں بیٹھے رہ گئے، عمر آیا تمہیں بیٹھے رہ گئے، تے چلدیاں چلدیاں ہور بھی آندے رہے. اتفاق وچ حضرت عثمان نو دوروں آندیاں ڈٹھا تے جلدی جلدی چادر موٹی پنڈلی تے کر لئی. صحابہ نے آکھیا کہ گل ہے یا رسول اللہ؟ آکھیا ما استحی من استحی اللہ، یار جیندہ حیا اللہ کردا ہے، میں محمد کیوں نہ حیا کر. بلے بلے، اس واسطے میرے دل وچ حیا ہے حضرت عثمان دا، میں عدالت وچ بلانا او دی توہین سمجھ. چلو عمر چلیے، خود عثمان دی عدالت وچ چلی. جڑے ویلے آئے آدھا ساری دوروں تکیا حضرت عثمان نے تے اتفاقی او توسوس جڑا ذہن تے دل دماغ وچ ایسی او دا بحران ہٹ گیا. صدیق دے چہرے ویکھن نال ہی بحران ہٹ گیا تے جلدی اٹھ کے کہنے لگا فدا کا بھی و امی، میرے مائی باپ قربان ہون، کیویں تکلیف فرمائی ہے تسی جی. صدیق اکبر آکھیا ہے ویکھ لائے دیاں ہنجوں وی تے اتھروں وی آنسو تاریاں بتھیاں ہوئیاں تے روندا روندا میرے کول گیا ہے. اللہ دے بندے آئے نے سلام
علیکم آخیا تے تو جواب نہیں دیتا. حضرت عثمان کہندے واللہ ما شعرتو مینوں ان ڈٹھے اللہ دی قسم مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کولوں گزریا ہے کہ نہیں. مینوں خبر بھی کوئی نہیں. واللہ ما شعرتو خدا دی قسم ہے مینوں شعور بھی کوئی نہیں کہ اتوں گزریا ہے یا سلام آخیا. حضرت عثمان دی گل سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آواز نکل گیا روون دا تے کہن لگے مینوں ان ڈٹھے اللہ دی قسم ہے میں آخیا تے ضرور ہے مگر. حضرت صدیق اکبر کہن لگے او عمر اصرار نہ کر مینوں پتہ لگ گیا جڑے غار وچ تے جڑے سمندر وچ ڈبیا ہویا سی عثمان انج بے پرواہی نہیں کردا جدا اللہ تے اللہ دا رسول حیا کرے انج بے پرواہی نہیں کردا. ہاں مینوں پتہ لگ گیا اے کسے وسوسے وچ گرفتار سی کہ اس نو دین دنیا دا اس وقت پتہ تے ہوش بھی کوئی نہیں. حدیث وچ آندا کہ فلما مات رسول اللہ قاد الناس یوسوس فی صدورہم جب نبی علیہ السلام کی موت آ گئی تو اکثر لوگوں کے دلوں میں وسوسے کے دریا بہنا شروع ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اسی واسطے تے اللہ نے فرما دیتا سی اللہ نو پتا سی کہ رفڑ پینا تے شیطان نے اپنی محنت کرنی پہلے ہی آکھ دیتا سی ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. او لوگو خیال کریو تسی آوازاں سنیا جہاد دے موقع تے کہ ان محمدن قد قتلا محمد قتل ہو گیا ہے تے تواڈے پیر اکھڑن لگ گئے. کی سمجھیا ہے تساں کہ محمد مر جائے تے اللہ بھی مر جانا ہے تواڈا؟ کیوں پیر اکھڑن تواڈے؟ ما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل افإن مات او قتل. آج اگر میرے محمد تے موت آ جاوے یا شہید ہو جاوے انقلبتم علی عقبیہ اپنا دین ایمان تم چھوڑ بیٹھو گے مگر یاد رکھو تمہارا اللہ کریم تو ہمیشہ کے لیے زندہ جیتا جاگتا ہے اس پہ موت کو راہ گزر نہیں ہوتا. اگر اپنے پیغمبر کو اتنا ہی سمجھتے ہو کہ ان پہ موت کیوں آ جائے اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں معلوم ہوگی. یہ اللہ پہلے ہی سمجھا چکا سی. مختلف ذہن ہوندے نے وسوسے پیدا ہوئے کسی دے ذہن چ کچھ کسی دا کچھ. خود حضرت عمر دے ذہن مبارک وچ آیا بخاری وچ حدیث ہے کہ آکھن لگے توفی اللہ تعالی نبیہ اللہ پاک نے اپنے رسول پاک نو فوت کر لیا ہے. یار تے اے سود دیاں بعد شکاں ایسی ہیں جڑیاں میں پوچھنیاں سن یا رسول اللہ اے بھی حرام ہے کہ نہیں. ہائے ہن میں کتھوں پوچھاں کہندے کولوں پوچھاں نہ موت دے بعد اللہ دے رسول میری سنے نہ جواب دے نہ مینوں مسئلے دا حل دا پتہ لگے. صدیق اکبر کیا آنا آنا او میں پوچھے ہویا میں تیری تشفی کر دیاں. گل سمجھ رہے ہو؟ ہاں اکا بالکل ہی چپ ہی چاپ ہو تس گل نہیں 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 نعرے واسطے مینوں نہ یہ شوق ہے تے نہ میں تانوں قائل کرنا چاہنا تے اللہ کرے تواڈے نعرے بند ہی ہو جان تو اچھا ہے. اصل یہ ہے کہ دلاں وچ کوئی شے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. جے نہ آوے جڑا مسئلہ نہ آوے جڑی گل کر رہے ہیں تے کھڑے ہو کے بے شک پوچھ لو. واہ جی واہ.
حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے عمر عثمان دا قصور کوئی نہیں. کیوں؟ اے ہر کسی نال ہوندی ہے جس طرح اج عثمان نال ہوئی ہے، اے خود میرے نال بھی ہوئی سی. جلے گل کیتی ہے نا تے حضرت عثمان اٹھے حضرت صدیق اکبر آدھے فدا حبیبہم انت اہل لہذا. واقعی آپ اس بات کے اہل ہیں کہ آپ نے اللہ کے پاک رسول کا راز اپنے دل میں ضرور چھپایا ہوا ہوگا. اور ادھر نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے دل کے اندر پلٹا ہے میں نے سارا صدیق کے دل میں پلٹ دیا. اللہ اللہ. پھر حضرت عثمان اٹھتے صدیق اکبر کہتے او عثمان بھائی جیڑی مصیبت وچ تو گرفتار ہے، تو جے گرفتار ہے تے پھر اینے لمبے سوچ وچ کیوں پے گئے ہیں؟ او کہنا توفی اللہ نبیہ قبل ان نسألہ ان نجات ھذا الامر. میں اس واسطے سوچاں چ پیا ہویا، وسوسے وچ پیا ہویا. شیطانی انداز جڑا ہے او تے میرے دل وچ کوئی نہیں اثر کر سکیا، پر مینوں ایک گندا سوچ دے گیا ہے. او کیڑا کہ ہن میں مایوس ہو گیا. میرے دل وچ خیال آیا ہے اے جڑے گندے وسوسے دل وچ آندے ہیں انہاں دا علاج پوچھنا رہ گیا ہے. کیوں جو اللہ نے اپنے نبی نو فوت کر لیا ہے. پیغمبر دے فوت ہونے دے بعد نہ میں پوچھن جوگا، نہ وہ سنن جوگے، نہ جواب دین جوگے، تے نہ میں رہن جوگا. اس وشواس وچ میں ڈبیا ہویا سا. کوئی سمجھ آتی پئی ہے؟ ویکھ رسول پاک دے صحابی دا حال کہ صحابی بھی معمولی نہیں، وہ جیندہ اللہ بھی حیا کرے تے محمد مصطفیٰ بھی حیا کرے. مگر کاس بندہ کیڑا بے حیا ہے، اس بندے نے حیا نہیں کیتا اس نے. اچھا جدوں یہ گل کیتی حضرت عثمان نے تے صدیق اکبر فرمایا گھبرا نہیں، میرے نال بھی انجے ہویا سی تے مینوں بھی اللہ دے رسول نے او جواب دیتا ہے تے سکھایا ہے. میں قربان جاواں اپنے بھائی دے غماں تو جڑا تانوں وسوسہ ہے او دا علاج میں اگے پوچھیا ہویا محمد پاک تو گھبرا نہیں. ہن دسیے جی انج کر میرے ڈر ہے کہ انج نہ کرنا شروع کر. اس واسطے زبان نال بولو کیونکہ مسئلہ قیمتی ہے، مسئلہ معمولی نہیں. مولویاں تے پیراں نے تانوں اس پاسے آن دتا ہی نہیں، انہاں کسے دسیا ہی نہیں کہ کی رفڑ ہے. تے اسے رفڑ وچ آپ ہی مر گئے تے تباہ ہو گئے، میں بھی تباہ ہو گیا تے تسی بھی نال تباہ ہو. سب تو بڑی مصیبت جڑی پہلی مصیبت حملہ کر دی ہے وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. شیطان کہندا ہے او یار تو عقیدے دے تے ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، مگر آخر دنیا دے معاشرے تے ماحول وچ رل مل کے رہنا ہے تو کہ خواہ مخواہ پورے دا پورا چھج جیڈی دہڑی رکھان دی کیڑی ضرورت ہے؟ رگڑا کڈ کھائی تو جدے اٹھ لگ گیا تو پچھو پوچھل بھی نال ہے لگ جائے گا. تینوں کئی ضرورت خواہ مخواہ تھے چھج بنن دی. ایمان نال دسو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا؟ تیری بیوی جوان ہے، تو چنگا بھلا کھورا آدمی ہے کہ رنو جیا بن کے تے وال شال پرسن خواہ مخواہ تے کل نو طلاق ہو جائے گی تے شادی دا فائدہ کہڑا؟ شیطان ایک اللہ پڑھا کے آدھا لکھ لعنت ہے اس مسلمان سدائے نو پھٹے بو تیرا. پھر بھی اپنے رسول کی عزت نہیں کیتی، اپنے اللہ دے آنکھیں نہیں لگا، مت بھی میرے پک تے چڑھیا ہے نا. یہ گل ہے کہ نہیں؟ ہوں تو رکھوا سونا یہ سن لو جی ہکے وال دے بارے چی اللہ دن قیامت پوچھا اتنے تیرا پیو بھی نہیں تینوں آ کے چھڑا سکتا.
کیونکہ رسول دی عزت دے وال نے، معمولی وال نہیں. جڑا اللہ دے رسول دے چہرے دی عزت نہیں کردا او دا اللہ چہرہ پھٹا دے سی، کدے مسلمان والے چہرے چاہ نہیں سکدا دل قیامت. ناراض نہ ہو گیا، ویسے میں اج مسئلہ کردا نہیں داڑھی والا، پھر کسی وقت کراں، مگر بڑا بے حیا آدمی ہے وہ جڑا رسول پاک دے چہرے دا حیا نہیں کردا. ویسے اج میں مسئلہ کردا نہیں. اللہ اللہ، میں مسئلہ آج چلو چھڑ دینا ہے، نہیں کرتا. حضرت صدیق اکبر کہندے گھبرا نہیں سونیا، میں علاج پوچھیا ہویا ہے. بندے نو جدوں وسوسہ آ جاوے، کوئی دغ دغا آ جاوے، کسے قسم دا ول ولا آ جاوے، کوئی خل خلا آ جاوے، کوئی ہل ہلا آ جاوے، کوئی جم جمع آ جاوے، کوئی جھروکا آ جاوے، کوئی جھپیڑا شیطان دا آ جاوے، گھبراوے نہیں. کیوں جو مویا سائیاں دا نہیں، او دے سر دے اوتے سائیں جیندے جاگدے ہیں. اس واسطے اللہ دے پاک رسول دا صحابی دوڑدا ہے اٹھی کے جا کے صدیق اکبر دے نال لگ کے کہندا ہے فدا کا بی و امی، میرے مائی باپ قربان جان، مینوں اگے بھی امید ہے سی کہ تو ضرور کوئی علاج نبی کریم دا راز معلوم کیتا ہونا ہے. صدیق اکبر آکھیا ہے جناب میں تانوں دسن لگا، تے ہن میں تانوں انہاں دا دسیا ہویا دسن لگا. دساں یار تہاڈی مرضی کوئی نہیں، کمال ہے. اے جڑے میرے چھلے مچھے پھران سارے چپ کر کے بیٹھے، وہ سمجھتے ہیں متا کہ داڑھی کا مسئلہ نہ وہ کوئی نہیں تک مسئلہ داڑھی. مسئلہ صرف ہے ایسا وسوسے تو بچن کا. اللہ جانتا ہے بندے دے اپنے ہاتھ وچ اپنی کھوٹی قسمت نو کھڑا کرنا اللہ نے بندے دے ہاتھ وچ دیتا ہے. صرف نیت صحیح کر لگے وہ سارے کھوٹ کٹ کے اللہ کھڑا کر کے رکھ دیتا. اج دی دنیا اور رفرج پئی ہوئی، فرقے بندی ہے، پارٹی بازی ہے، دھڑ بندی ہے، نہ بندے نو ان اللہ دا پتہ نہ اون اللہ دا پتہ ہے. ہچکولے کھاندا کھاندا مرے گا، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہکولی کا رکھ ذہن چ اللہ پہلی مصیبت جڑی ہے وسوسے والی، غلط خیالاں والی، میں ہور کائنات ساری نو ٹکر مار کے تباہ تے کر دیا گا، مگر علاج وہ کراں گا جڑا علاج تیرے محمد رسول اللہ جی. اللہ دے رسول فرمایا ما انزل اللہ دان الا نزل به دوان. پتہ لگے تے بھاویں نہ لگے. شیطان والی بیماریاں دا علاج نے اللہ پاک نے خود اپنا ٹھیکہ لیا ہوا، کسی دے حوالے کیتا ہی نہیں. توجہ کر، چلو یہ علاج میں دسنا تمہیں بالکل یہ چٹکی دا علاج ہے، تو انشاءاللہ تسی بڑے خوش ہو جاؤ گے کہ بڑا نسخہ اتنے آیا. نسخہ عجیب ہوئے گا جڑا ہر مسلمان دی جان دی گھٹی ہے. پر تھوڑا جہا اگلا مسئلہ تھوڑا جہا سمجھ لو اور رہ نہ جاوے. دوسری مصیبت تے تکلیف جڑی انسان مسلمان تے آندی وہ ہے اللہ دی طرفوں مصیبت آنی، دکھ آنا، کیس ہو گیا، بیماری آ گئی، بھوک آ گئی، کلوٹیاں ویلیاں ہو گئی، پتر مر گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہوندا ہے کہ نہیں؟ یہ ہر نال ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے ایک مصیبت دا سبب بندا ہے وہ شیطان، تے ایک دا میں آپ بننا ہاں براہ راست. کیوں؟ اس واسطے او دے وچ ہی مسلمان آدمی دا فائدہ تے ترقی مقصود ہوندی ہے. کیونکہ مسلمان آدمی ہوندا ہے میرے کاغذاں وچ پاسے والا سونا، پاسے والا 16,000 ایار دا سونا. وہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کھوٹ، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. صرف اتوں دنیا دی ہوا تے جھکھن نال کو دھوڑ گردا تے مٹی کھے خاک اتے پائے جاوے تے پائے جاوے، ورنہ وہ پاسے والے سونے دے اندر عیب. اللہ فرماندا ہے کہ مومن آدمی جڑا مسلمان ہے وہ ہے میرا پاسے والا سونا. تسی سن دے نہیں کی لوگ کہتے ہیں، بعض کنجر بھی آخر پیتل بنایا ہی سونا بنسا ہے، پیتل بنا، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے بے ایمان.
اللہ نے تھڈیو بنایا ہی سونا ہے، پتل بنایا ہی نہیں مسلمان نو. اقبال وب ایران وب انعام علی محمد وب حجت وب لجت وب نظمت وب محنت علی محمد وب رفعت وب برکت وب عظمت وب نسبت علی محمد